دیکھی ہے ہم نے لوگوں کی, اور وہ اس روزے میں اتنی دیر کھڑے رہے, یعنی اس کا مطلب ان کے لیے 15 سے 20 یا 30 روپے بہت میٹر کرتا ہے. وہ 2-3 کلو اگر ساتھ لے کے جا رہے تو ان کے لیے ایک بڑی رقم ہے. ہمیں ذرا یہ بھی سوچنا پڑے گا. اسی طرف میں آ رہا تھا نا, اصل میں دیکھیں حکومتیں جو ہے نا وہ اپنی کوئی پالیسی مرتب کرتی ہیں. اچھا, تحریک انصاف کی جو حکومت آنے سے پہلے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں پوری قوم کو, اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی 22 سال کے بعد اس کو مینڈیٹ ملا. کس طرح ملا اس بحث میں نہیں جاتے, سبھی کو کیسے ملا یہ سب جانتے ہیں. ہاں یہ سب جانتے ہیں, لیکن توقع تھی کہ شاید تبدیلی جو ہے وہ آئے گی. اچھا, تبدیلی آئی نہیں, وہی روایتی چیزیں جیسے ہر پہلے گورنمنٹ جو مسلم لیگ کی گورنمنٹ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دیکھ لیں, یہاں پہ زیادہ نہیں دیکھی جا رہی. اس گورنمنٹ کے لیے اگر یہ کچھ کوشش بھی کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہرڈلز بہت آتے ہیں. مثال کے طور پر سر نیشنل ایکشن پلان کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, نیشنل ایکشن پلان کے 20 یا 21 نکات جو تھے ٹوٹل, اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ آپ نے ایلین کارڈ جاری کرنے. اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی کہ ہم ایلین کارڈ جاری کریں گے جو یہاں پہ پاکستان میں مقیم ہے, افغانیز اور روہنگینز اور بنگالیز. تو اس کے اوپر تو ایک وبال کھڑا ہو گیا اپوزیشن کی طرف سے. بھائی یہ تو نیشنل ایکشن پلان میں لکھا ہوا ہے نا, ہاؤ کین یو ایون ٹاک اگینسٹ دس پوائنٹ. وہ بھی کسی بھی پوائنٹ کے اوپر وہ بات کرتے ہیں, اپوزیشن ان کے گلے پڑ جاتی ہے, تو پھر کسی اچھی چیز میں بھی سپورٹ نہیں ہوتی ہے ان کی. اور اگر وہ کوئی اقدام اٹھا لیتے ہیں تو یہ ایک ریسنٹ ایگزامپل یوٹیلیٹی اسٹور والی. نہیں دیکھیں, اپوزیشن تو ہوتی اس لیے کہ وہ تنقید کے لیے بنی ہوتی ہے, لیکن برائے تنقید نہیں ہوتی. اچھی اپوزیشن جب عمران خان پوزیشن پہ تھے تو ان کی کیا صورت ہے. سر وہ بڑی تکڑی اپوزیشن تھی, یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے دھرنا دیا, بڑی تکڑی بجلی کے بل جلا دیے, اور اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کے جو وعدے کیے, آپ کو یاد ہے وہ جو وعدے کیے کسی ایک پہ عمل درآمد ہوا. مہنگائی پہ تھوڑی سی بات کر لو نا, آپ نے شوگر کی بات کی, لیکن سر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا پاناما کے اوپر کتنی ڈسکشن انہوں نے کی. انہوں نے انڈیویجول کیپیسٹی میں ان کی ڈسکشن تو انہوں نے ہر موضوع پہ ڈسکشن کی. اب تو کچھ نہیں ہے نا اپوزیشن کے پاس, صرف کہتی ہے مہنگائی اور ڈسکشن وہ آج بھی کر رہے ہیں. آپ ان کی جو تقریر سنیں اس میں تمام مسائل جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں, لیکن اب بھائی اب 3 سال ہو گئے, آپ نے حل کون سا کیا مسئلہ. اس وقت جب یہ لوگ ابھی تو حکومت میں, لیکن جب اپوزیشن میں تھے, بڑی تکڑی اپوزیشن تھی پاکستان کی, پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے ان کی چیزوں کو نکالا. انہوں نے ڈسکشن ان کے ایسٹس کے اوپر صرف نہیں کی, انہوں نے اور بھی پروجیکٹس کے اوپر ڈسکشن کی, کوسچنز ریز کیے. اس وقت کی اپوزیشن کیا کر رہی ہے, کسی ایک منصوبے کی ڈسکشن کی صرف یہ 3 لائنیں آتی ہیں اس وقت کی اپوزیشن کو کہ مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہے, عوام کو آپ جو ہے استعفیٰ دے دیں. تیسرا یہ آپ نے اتنی نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, اتنے گھروں کا, اب وہ گھروں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں 1500 گھر دے دیے تو کیا ہوا. اس بات پہ تو میں ایگری کر رہا ہوں, وہ تو اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم تھی وہ تو مطلب بھانت متی کا کنبہ جمع ہوا تھا, مختلف خیالات کے لوگ تھے, اور اب وہ ہے کہاں, پھوٹ گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ انہوں نے بھی کوئی سلوشن نہیں دیا. اچھا, عوام کو جو امید ہو گئی تھی پی ٹی آئی سے کہ بھئی یہ نئے لوگ ہیں, پہلی دفعہ حکومت میں آئیں گے, شاید یہ ہمارے وہ مسائل, گونا کو مسائل جو عرصے سے 73 سال سے یہاں, شاید اس میں کچھ کمی آ جائے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 3 سال میں بھی کوئی کمی آئی نہیں ہے. ہم یہ امید کرتے تھے کہ جیسے عمران خان آئیں گے ایک بہت اچھی ٹیم لے کے آئیں گے, کم سے کم جیسے مہنگائی کا صرف اگر ہم ڈسکس کر لیں تو اس پہ کوئی ایک ٹاسک فورس ہمیں بننی چاہیے تھی نا, کہ جو مہنگائی کو کنٹرول کرتی. اب آپ دیکھیں شوگر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ شوگر مافیا جو ہے نا, وہ شوگر ایسوسی ایشن کا میں نے کئی دفعہ ان کو میں پڑھتا رہتا ہوں, وہ کہتے ہیں عمران صاحب ہم سے ایک ملاقات تو کر لیں تاکہ ہم ڈسکس کر لیں کہ یہ شوگر کی جو پرائسز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. ابھی تک پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ٹائم نہیں دیا. اچھا, اس میں ایک حکومت نے اس دفعہ اور کیا کیا, پہلے یہ ہوتا تھا لیکن آپ کیا اس بات سے اگری کریں گے کہ ہم لوگوں کو اس شوگر مافیا کے حوالے سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا گیم انوالو ہوتا ہے. کیا یہ اس انویسٹیگیشن کا کریڈٹ دیں گے آپ؟ پہلے حکومتوں نے تو اس کے اوپر ذرا بھی کام نہیں کیا, اس کا مطلب نہیں سب کو پتا ہوتا ہے. دیکھیں پچھلی گورنمنٹ کے جتنے مسلم لیگ کی گورنمنٹ کی اگر آپ ذکر کریں, اگر آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے, سب کے تو شوگر مل ہیں, سب کے شوگر مل ہیں. لیکن انہوں نے جو کیا کیا, انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے ہاتھ ڈالا, لیکن اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا. اب دیکھیں نا, جہانگیر ترین کا نام ایک دم آ گیا کہ جہانگیر ترین کا نام کسی بہت بڑا مافیا, شوگر مافیا ہے. اب اس سے پھر مذاکرات, نہیں بیوروکریسی بھی ہے اور حکومت کی نااہلیت بھی اس میں شامل ہے. آپ دیکھیں نا, جیسے اب یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شوگر ملوں سے کوئی بھی جا کے شوگر جو تھا وہ پک اپ کر لیتے تھے اور مارکیٹ میں لے آتے تھے. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ شوگر ڈیلر جو ہے, اب اس کو اپنی رجسٹریشن ڈپٹی کمشنر کے پاس کرانی پڑتی ہے. اب وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یار ہماری رجسٹریشن ہوگی, تو اس کی وجہ سے شوگر جو ہے نا مارکیٹ میں آ نہیں رہی. اچھا, تو حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو ذرا دیکھیں. اس پہ چاہیے نا, اگر کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہو رہی ہوگی جن کو پھر ڈیپٹی کمشنر سے ڈر اور خوف بھی ہے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر گفتگو سے جاری رکھتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. کمرشل ایکٹیویٹیز مزید ہوتی ہیں یا ایلیٹس کے ایریاز ہو گئے یا پر منڈل کلاس کے ہو گئے, اور جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں, انڈسٹریل ایریا نا, بھائی نے بھی بات کی, ڈیلی 800 ملین ٹیکس آتا ہے ڈیلی.
دیکھیے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے لالو قید کا کہا نا, لالو کیا یہ شرمناک بات نہیں ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے؟ بلکہ میں طاہر بھائی کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں اس لیے کام نہیں کرتی کہ یہاں ان کے ایم این نہیں ہے نا, ان کا اسٹیج نہیں ہے یہاں پر. پورے سندھ سے تو ہیں, مجھے بتائیں کوئی ایک یو سی دکھا دیں کہ پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ میں کوئی اچھا کام کر دیا ہو, کوئی نواب شاہ میں کر دیا ہو, کوئی شکارپور میں کر دیا ہو. میں تو کہہ رہا ہوں اگر وہ لاڑکانہ کوئی بنا لیتے 73 سال میں, کو شاید 20 سال پہلے دیکھا ہوگا تو اب تو اس سے بھی بدترین حالت ہوگی, اس وقت بہتر ہوگا. جی لاڑکانہ ہم گیا تھا نا, ابھی پی ایس پی کا جلسہ ہوا تھا, آپ نے دیکھا میں پہلی دفعہ لاڑکانہ گیا ہوں, کیونکہ کراچی میں رہتے ہوئے میری بھی فیلنگ یہی تھی جو طاہر بھائی کی کہ بھائی یہاں سے چونکہ لوگ ووٹ نہیں دیتے پیپلز پارٹی کو, اس لیے کراچی میں کام نہیں ہوتا. جب ہم لاڑکانہ گئے اور لاڑکانہ کی حالت دیکھی ہے تو مجھے کراچی بہتر لگنے لگا. اور سر خیرپور سے پہلے کی جو ساری روڈز تھیں اس پہ, اور ایون خیرپور کے اندر کتنا بڑا اسٹیک ہے, اور بار بار پیپلز پارٹی کنزیکٹیولی ان کے علاوہ تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. جو روڈز دیکھیں آپ, مطلب بندہ سرپرائز ہو جائے کہ کیا حال ہے. پنجاب سے جب بائی روڈ آپ سندھ میں داخل ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کسی پسماندہ علاقے میں داخل ہوتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. صرف کراچی نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں پورے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن عوام بھی تو دیکھیں نا, وہ اتنی پکی ہے. ایک یو سی دکھا دے کہ ہاں بھائی یہ ماڈل یو سی ہے. دیکھیں اگر لاڑکانہ اچھا ہو جائے, نواب شاہ اچھا ہو جائے, شکارپور اچھا ہو جائے, ہمیں تو فخر ہے ہمارے پاکستان کا, ہمارے سندھ کا ایک شہر تو کم سے کم ہم ایز اے ایگزامپل کسی کو دکھا سکتے ہیں. کچھ بھی ہو, مسلم لیگ نے لاہور میں تو کام کیا, ان کے اوپر الزام ہے کہ جی پورے پنجاب میں نہیں کیا, لاہور میں, لیکن ایٹ لیسٹ یہ کہ لاہور جا کے لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں پہ کام ہوا ہے. ہم سندھ میں تو کوئی ایک شہر, کوئی ایک قصبہ, کوئی ایک دیہات, کوئی ایک یو سی نہیں دکھا سکتے کہ یہاں پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہو. اور جو لوگ آتے ہیں کراچی کا نام سن کے, کراچی کی ہیلتھ جو پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, گورنمنٹ کی بات نہیں کروں گی, پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹم, پرائیویٹ ایجوکیشن, اس کا سن کے آتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہے کراچی. اب بیچارے کراچی والے سروائیو کر رہے ہیں اسی میں. ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, آج کل 249 پہ ہماری وہ انتخابی مہم چل رہی ہے, مصطفی الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں, تو وہاں پہ ہم ایک بنیری کر کے کوئی قبائل ہیں, ان کی پوری برادری ہے, ہاں, تو پھر ہم وہاں گئے, ہم نے جا کے ان سے ڈسکس کی کہ یار یہ بلدیہ کی تو بہت بری حالت ہے. آپ لوگ کہتے سر ہماری 3 نسلیں یہاں, میں بھی یہاں پیدا ہوا, میرے بچے بھی, ان کے بچے بھی, 3 نسلیں ہو گئی یہاں. اب کہتے ہیں بلدیہ کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو گاؤں سے ہمارے مہمان آتے ہیں نا, تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. وہ ہم سے کہتے ہیں یار تم کراچی میں ایسے رہتے ہو, نہ روڈ بنا ہوا ہے, نہ وہاں پانی وہاں یہ سمجھ لیں کہ وہ بتا رہے تھے کہ 2 مہینے میں 1 دفعہ پانی آتا ہے, 2 مہینے میں 1 دفعہ پانی آتا ہے. اتنی بری حالت ہے روڈز کی, کچرے کے ڈھیر ہیں. اور بس اب مصطفیٰ بھائی ایک بات کہتے ہیں نا کہ ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا بلکہ چوکیداروں نے لوٹا. جن کو ہم نے چوکیدار بنایا نا, انہوں نے اس شہر کو تباہ کیا. دیکھیں بات یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا بلدیہ کی حالت, وہ بلدیہ کی حالت وہ پورے کراچی کی وہی حالت ہے. آپ فیڈرل بھی ایریا چلے جائیں تو وہی حالت ہے, آپ عزیز آباد چلے جائیں وہی حالت ہے. یہ حالت تو پورے کراچی کی ہے, خالی وہاں کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ 249 کی ہم بات کریں تو اس میں مفتاح اسماعیل صاحب کا جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے چانسز زیادہ ہیں, اور دوسرے کینڈیڈیٹ جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, ان کے چانسز زیادہ ہیں. تو آپ کو کتنی شیورٹی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اس پوزیشن کو جو ہے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال میں اور مفتاح میں صرف ایک فرق ہے کہ مفتاح صاحب جو ہیں جس طرح سے باقی لیڈر وعدے کر رہے ہیں کہ اگر ان کو منتخب کر لیا گیا تو وہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے اس علاقے کے اندر, پانی کا مسئلہ کر دیں گے, بجلی کا. لیکن مصطفیٰ کمال جب بلدیہ کے نمائندے بھی نہیں تھے, میئر کراچی تھے, اور اس حیثیت سے ظاہر ہے پورے شہر کے وہ نمائندے تھے, اس وقت انہوں نے وہاں کے مسائل کو حل کیا ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ اسٹیڈیم بنایا انہوں نے, وہاں پہ پارک بنائے, اور 60 لاکھ گیلن پانی کی ایک پائپ لائن انہوں نے وہاں تک پہنچائی. تو ابھی جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا یار وہ جو مصطفیٰ بھائی آپ نے پائپ لائن ڈالی تھی اس کا ہوا کیا. پتہ چلا کہ 178 ان لیگل کنیکشن اس لائن پہ ہیں, جس میں 25 ہائیڈرنٹ بھی لگے ہوئے ہیں. تو مصطفیٰ بھائی کا پلس پوائنٹ انوالو ہے. میں نے ایک شو کیا تھا, مجھے ڈیفیمیشن سوٹ کے لیے ایک وہ لیٹر آ گیا تھا کہ آپ اپنے ورڈز کو دوبارہ لیں جو آپ نے بات کی ہے. ایک کمپنی آئی وونٹ نیم کے پرائیویٹ کمپنی کو کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کانٹریکٹس دیے تھے, وہی آر او کے, اس کے بعد وہ انلیگل اور کس طریقے سے انہوں نے دکھایا کہ وہ کام کرے, لیکن پھر کچھ نہیں تھا اس کے, وہ گھوسٹ پورا پروجیکٹ تھا, صرف پیسے لیے جا رہے تھے. تو وہ اس پہ لیاری کا جو ہے ہائیڈرنٹس ان کے اوپر اور آر او پلانٹس کے اوپر, دونوں کے اوپر وہ اس میں بات چیت تھی. تو یہ معاملہ تو بہت بڑا ہے, اس کے اوپر تو انٹرنیشنل ڈاکیومنٹریز ہمارے ملک میں آ کے کراچی کے حوالے سے بنتی ہے, یہ بھی تو ریزالو نہیں ہوتا. میں دیکھیں نا, میں بتا رہا ہوں نا 178 انلیگل کنیکشن اس لائن کے اوپر ہیں. مفتاح صاحب کو تو وہاں کا کچھ پتہ ہی نہیں, حدود اربا, وہ پہلی دفعہ بیچارے گئے, کبھی ظاہر گئے نہیں ہوں گے, بلدیہ کیوں جائیں گے, وہ تو اب تو الیکشن کی وجہ سے انہیں جانا پڑا. مصطفیٰ کمال بھائی وہ ڈاکٹر ہیں جن کو وہاں کی تمام بیماریاں پتہ ہیں,
ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ بھائی, اسی لیے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں وہاں پہ, ان کی انتخابی مہم چل رہی ہے, کوئی وعدہ نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جو بھی آ رہا ہے وہ آپ سے وعدے کر رہے ہیں. وعدہ نہیں کر رہے تو وعدے نہیں کر رہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن آپ نے مجھے منتخب کر لیا, دوسرے دن سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں ابھی اس حکومت کے باقی کتنے دن ہیں, 2 سال رہ گئے ہیں, 2 سال سے بھی کم ہیں. اب کتنے وسائل دستیاب ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو مسائل کی نبض پتہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ مسائل حل کیسے, یعنی حل ہونا شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر مصطفیٰ بھائی آئے. اور الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن ہے, جس طرف جا رہے ہیں ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ جس نظریے پہ مصطفیٰ بھائی یہاں کراچی آئے تھے اور جس نظریے پہ انہوں نے پارٹی بنائی تھی کہ وہ لسانیت سے بالا تر ہو کے انہوں نے کہا بھائی جتنا بھی اب پانی کی جو ہے ضرورت وہ تو مہاجر کو ہے, پنجابی کو ہے, پٹھان کو, ہزاروال کو, سبھی کو ہے نا. اب اگر کوئی ایک نمائندہ کھڑا ہو کے کہے نہیں صرف میں پانی لاؤں گا تو مہاجر علاقے میں لاؤں گا, یا دوسرا کہ میں پختون علاقے میں لاؤں گا, کیوں بھائی مہاجر کے پیاسا مرے گا یا پختون جو وہ پیاسا مرے گا؟ پانی کی ضرورت تو ہر گھر کے لیے ہے. تو یہ نظریہ نیا لے کے آئے اور اس کو الحمدللہ مقبولیت حاصل ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سوراب بورڈ پہ ایک بہت زبردست صرف پختونوں کا ہم نے جلسہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے اندر پختون تھے. پھر ہم لاڑکانہ چلے گئے, وہاں ہم نے سندھیوں کا کر دیا. پھر ہم بلوچستان چلے گئے, بلوچوں کا کر دیا. ناظم آباد میں ہم نے صرف خواتین کا بڑا جلسہ کر دیا. تو الحمدللہ شہریوں میں, کراچی کے لوگوں میں ایکسیپٹنس جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے.